السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کے اس اپنے ایپیسوڈ میں کئی خوفناک واقعات، جسے سن کر آپ کو بھی خوف ضرور محسوس ہوگا۔ بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے پہلے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں بھیجا ہے اکبر شاہ نے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں اور یہ سچا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ خاص طور پر یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس رات کے بعد آج تک بھلا نہیں پایا۔ میں خیبر پختونخوا کے ایک چھوٹے گاؤں کا رہنے والا ہوں اور تقریباً 15 سال سے ٹرک چلا رہا ہوں۔ ویسے تو میں نے زندگی میں کئی سفر کیے ہیں، لیکن وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی۔ یہ واقعہ لاک ڈاؤن کے دنوں کا ہے۔ اس وقت میں میڈیکل سپلائی کا سامان ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچاتا تھا۔ اس دن مجھے حیدرآباد سے کوئٹہ دوائیاں لے کر جانا تھا۔ دوپہر تک سامان لوڈ ہو گیا۔ شام ڈھلے میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور منزل کی طرف نکل پڑا۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ سڑک پر گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ دل میں تو خیال آیا کہ اگر میں شارٹ کٹ لے لوں تو اگلے دن سے پہلے ہی پہنچ جاؤں گا۔ یہی سوچتے ہوئے میں آگے بڑھتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں نیند نے مجھے گھیرنا شروع کیا۔ دل چاہا کہ کہیں رک کر چائے پی لوں، مگر یاد آیا کہ یہ لاک ڈاؤن میں ڈھابے وغیرہ تو سب کچھ بند ہوں گے۔ لیکن اچانک یہ کیا؟ دور ایک چھوٹے سے کھوکے پر روشنی نظر آئی۔ قریب گیا تو دیکھا ایک بوڑھا شخص چائے بنا رہا تھا۔ میں نے ٹرک روک کر آواز دی، بابا چائے ملے گی؟ وہ بولا، سب کچھ ملے گا صاحب، بس نیچے تو آئیے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ خیر، میں اترا، منہ ہاتھ دھویا اور چائے منگوا لی۔ چائے کا ذائقہ بالکل ہی الگ تھا، جیسے کوئی اور ہی چیز ملا دی ہو۔ میں نے پوچھا تو وہ بولا، یہ بھینس کا دودھ نہیں ہے، بکری کے دودھ کی چائے ہے۔ پہلے تو مجھے ہنسی آئی، پھر اس کی پراسرار مسکراہٹ نے میرے دل میں انجانا سا خوف ڈال دیا۔ اسی دوران میری نظر پاس کے ایک کچے راستے پر پڑی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کہاں جاتا ہے تو وہ بولا، جہاں جانا چاہتے ہو، یہ راستہ تمہیں وہیں لے جائے گا۔ اس کی بات میرے دماغ میں اٹک گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ واقعی یہ شارٹ کٹ ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے ٹرک اسی طرف موڑ لیا۔ وہ راستہ سنسان، خشک اور بھاری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ درخت سب سوکھے پڑے تھے اور سڑک پر بار بار اسپیڈ بریکر آ رہے تھے۔ کچھ دور جانے کے بعد ٹرک بھی عجیب طریقے سے بھاری محسوس ہونے لگا، جیسے پچھلے حصے پر کوئی بہت وزنی چیز لگی ہو۔ رات کے قریب 11 بجے سامنے اچانک ایک عورت دکھائی دی۔ اس کے سر پہ گھونگھٹ تھا اور لکڑیوں کا گٹھا اٹھائی جا رہی تھی۔ میں نے ٹرک روک کر آہستہ سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن شور کی وجہ سے اسے کچھ سنائی نہیں دیا۔ مجبوراً میں نیچے اترا۔ قریب گیا تو اس نے لکڑیوں کے نیچے سے کلہاڑی نکال لی۔ میرا تو دل کانپ گیا۔ میں نے نرمی سے کہا، باجی گھبرائیے مت، میں صرف رستہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ لمحے بھر کو تو رکی، پھر گھونگھٹ ہٹا کر چہرہ دکھایا۔ وہ عورت غیر معمولی حد تک حسین تھی، لیکن جیسے ہی اس نے بات کی میری روح کانپ اٹھی۔ اس کی آواز عورت کی نہیں بلکہ کسی مرد کی سی تھی، بھاری اور خوفناک۔ ابھی میں حیران ہی کھڑا تھا کہ اچانک ٹرک بند ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا۔ روشنی ختم ہوتے ہی وہ عورت بدلی بدلی سی لگنے لگی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی جوان عورت نہیں بلکہ ایک جلی ہوئی بھیانک بڑھیا تھی۔ آنکھوں میں وحشت، ہونٹوں پر خون کے دھبے اور مسکراہٹ میں شیطانی چمک۔ میں ساکت کھڑا تھا کہ اس نے اپنے سر سے لکڑیوں کا گٹھا زمین پر پھینکا، اور وہ لکڑیاں نہیں تھیں بلکہ انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں تھیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی میرا تو دل دہل گیا۔ اتنے میں وہی بوڑھا شخص بھی کہیں سے نمودار ہوا اور بولا، ڈرائیور بابو
چائے کے پیسے تو دے دو۔ میری زبان بند تھی، آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ عورت کلہاڑی لیے میرے سینے پر سوار ہو گئی۔ جیسے ہی وار کرنے لگی، اچانک میرا موبائل زور سے بجنے لگا۔ میری بیٹی کا فون تھا۔ فون کی رنگ ٹون پر آیت الکرسی لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی آیت کی آواز گونجی، وہ بڑھیا تڑپنے لگی، پیچھے ہٹی اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ میرا ٹرک بھی خود بخود اسٹارٹ ہو گیا۔ میں جلدی سے ٹرک میں بیٹھا اور پوری رفتار سے وہاں سے نکل گیا۔ جب رہائشی علاقے میں پہنچ کر موبائل چیک کیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی ضد کر رہی تھی کہ ابو سے بات کرواؤ، اسی لیے بیوی بار بار کال کر رہی تھی۔ اگر وہ فون نہ آتا تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتا۔ اس دن کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ کبھی شارٹ کٹ نہیں لوں گا اور کبھی بیٹی کا فون نظر انداز نہیں کروں گا، کیونکہ اسی کی ضد نے مجھے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ یہ میرا 15 سالوں میں زندگی کا پہلا ایک ایسا ذاتی تجربہ گزرا جس نے میری روح تک کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ موت سے پہلے میں نے موت کو دیکھ لیا تھا۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری جان اللہ پاک بچا لے گا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے بڑا تو بچانے والا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے رب کا لاکھ شکر ادا کیا اور اپنی بیٹی جیسی نعمت کے لیے بھی اللہ پاک سے ایک بار بلند ہاتھ اٹھا کر پھر سے اپنے خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ واقعہ انتہائی خوفناک ہے۔ آپ اپنی کہانیوں میں ضرور شیئر کرنا۔ اس پٹھان بھائی کا سلام آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کا اکبر شاہ بھائی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پہلا واقعہ۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ نارتھ ناظم آباد کراچی کا ہے اور یہ بہن کہتی ہیں کہ میں آج اپنی ایک خوفناک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر صرف 13 سال تھی۔ ہم نارتھ ناظم آباد کے ایک 600 گز کے بڑے بنگلے میں رہتے تھے۔ گھر میں صرف ہم 4 لوگ تھے، میں، میرا چھوٹا بھائی اور امی ابو۔ یہ ڈبل اسٹوری عمارت تھی۔ ہم اوپر والی منزل پر رہتے تھے، جبکہ نیچے ایک ڈرائنگ روم اور اس کے ساتھ ایک بڑا سا کمرہ تھا جو ہمیشہ ہی بند رہتا تھا۔ اس کمرے میں امی نے صرف ایک لوہے کی الماری رکھی ہوئی تھی جس میں بیڈ شیٹس اور کچھ سامان وغیرہ رکھا جاتا تھا، لیکن جب بھی میں نیچے جاتی مجھے اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ ایسا لگتا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہو۔ اس لمحے تو میری زبان بند ہو جاتی، جیسے تالے لگ گئے ہوں اور میں کچھ کہہ ہی نہیں پاتی۔ ابو کے 12 بہن بھائی تھے۔ ان میں میری 3 تائیاں اور ان میں سے ایک مجھے ہمیشہ عجیب لگتی تھیں، بظاہر تو میٹھی مگر اندر سے بالکل الگ۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ اچانک آدھی رات کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے بستر کے نیچے سے میرا ہاتھ پکڑ کر زور کا تھپڑ مارا ہو۔ میری آنکھ کھل گئی مگر تب تک مجھے سلیپ پیرالائز ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے جائے نماز بچھی ہوئی ہے، اس پر ایک کٹورا رکھا ہے، سامنے انسانی کھوپڑیاں ہیں اور میری ایک تائی وہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس وقت مجھے کالے جادو کا علم نہیں تھا کیونکہ میں صرف 13 سال کی تو تھی۔ جیسے ہی میں سلیپ پیرالائسس سے آزاد ہوئی میری زبان بند ہو گئی۔ میں نے اپنے بھائی کو جگایا اور امی ابو کے کمرے میں گئی، مگر بول ہی نہیں پائی کہ میں نے کیا دیکھا۔ ہمارے گھر کے لان میں ایک کڑی پتے کا درخت تھا، اس کے پاس جانے سے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ وہاں ایک عجیب بھاری پن محسوس ہوتا، کبھی وہاں خون سے لپٹی ہڈیاں پڑی ہوئی ہوتیں اور کبھی عید الاضحیٰ کے لیے لائے گئے جانور اچانک مر جاتے۔ یہ سب میرے لیے بہت ڈراؤنا تھا۔ وقت گزرتا گیا، امی ابو کو بھی شک ہونے لگا کہ کچھ غلط ہے۔ انہوں نے دعوتیں کرنا چھوڑ دیا، لیکن ایک دن خاندان کے اصرار پر ایک دعوت رکھی گئی۔ اس دن ہم نے اپنا اوپر والا پورشن لاک کر دیا تھا۔ جب سب مہمان چلے گئے اور ہم اوپر آئے تو دیکھا کہ دروازے کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ ہم نے بات کو ٹال دیا، لیکن اس دن کے بعد سے امی ابو کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ بات مار پیٹ
اور طلاق تک پہنچنے لگی۔ ابو کا بزنس بھی تباہ ہو گیا اور ہماری خوشحال زندگی برباد ہو گئی۔ پھر ایک دن امی کو الماری کے نیچے سے تعویذ ملا۔ جب ایک عالم کو بلایا گیا تو اس نے مزید جگہوں سے تعویذ نکالے۔ پتہ چلا کہ اوپر والے حصے میں بھی تعویذ رکھا گیا تھا اور وہ امی کو مارنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن جس جگہ رکھا گیا تھا وہاں قرآن پاک بھی موجود تھا۔ اللہ جسے بچائے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ عالم نے صاف صاف بتایا یہ سب میری تینوں تائیوں کے کام تھے۔ کھانے میں تعویذ ڈال کر دیا جاتا تھا، کبھی قبرستان کی مٹی ملا کر کھلائی جاتی تھی۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ سب کس طرح ہو رہا ہے۔ حالات دن بدن بدتر ہوتے گئے۔ 600 گز کے بنگلے سے ہم 60 گز کے مکان میں آ گئے اور پھر خاندان سے تعلق بھی ختم کر دیا۔ اس دوران اچانک امی کا انتقال ہو گیا۔ تدفین کے دن جب وہی تائی آئیں تو بظاہر تو وہ رو رہی تھیں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ باہر بیٹھ کر ہنس رہی تھیں اور خوش ہو رہی تھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ امی کو بھی جادو کے ذریعے ہی مروایا گیا ہے۔ اس کے بعد مجھے جگہ جگہ خون دکھائی دیتا، عجیب سی بدبو آتی اور میں ڈپریشن میں بھی جا چکی تھی۔ ساری بات یہ ہے کہ کسی کے خوشحال ہونے پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کی دولت، کھانے پینے کی چیزیں یا ساز و سامان دیکھ کر جلن کرنے والے لوگ آخر کار دوسروں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ جیسے مجھ سے میری ماں چھین لی گئی، جبکہ میری عمر اس وقت صرف 13 سال تھی۔ اللہ سب کو ایسے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا واقعہ۔ بڑھتے ہیں آج کے اپنے تیسرے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 11 سال پہلے کا ہے۔ میری پھپھی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان پر ہمارے ہی رشتہ داروں میں سے، میں ان کا نام نہیں لوں گی، کسی نے جادو کروا دیا۔ ان کا بہت علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی گئیں۔ ڈاکٹرز کچھ دن تو رکھتے، پھر جواب دے دیتے۔ ساری رپورٹس بھی کلیئر آتی، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہوا کیا ہے انہیں۔ خیر، کافی ٹائم تک ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ چلتا رہا۔ پھر ایک دن کسی نے روحانی علاج کا مشورہ دیا۔ گھر کے کچھ بڑے اس کے لیے راضی نہیں، لیکن آخر ایک دن ان کی حالت ایسی دیکھ کر وہ جو راضی نہ تھے وہ سب راضی ہو گئے۔ پھر ان کا روحانی علاج شروع ہوا۔ وہ اکثر ہی بے ہوش رہتی تھیں دوائیوں کے زیر اثر۔ اگر ہوش میں ہوتی تو تکلیف سے تڑپنا شروع کر دیتی تھیں، اسی لیے انہیں زیادہ تر بے ہوش ہی رکھا جاتا تھا۔ خیر، روحانی علاج شروع ہوا۔ جو بھی بابا جی آتے، کوئی کچھ بتاتا تو کوئی کچھ بتاتا۔ کوئی کہتا ان کو تعویذ کھانے میں ملا کر کھلا دیے گئے ہیں، کوئی کہتا کہ ان پر جن ہیں، اور کوئی کہتا کہ ان پر سخت جادو کیا گیا ہے۔ ہم لوگ مالی لحاظ سے اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے دنیا کا ہر علاج کروایا، اور جب روحانی علاج شروع کروایا تو ان لوگوں کی بہت سی ڈیمانڈز تھیں۔ ان کی بھی ہر ڈیمانڈ پوری کی، لیکن کوئی بھی صحیح طرح سے کچھ نہیں بتا پا رہا تھا۔ بہت دور دور سے بابا جی ان کے علاج کے لیے آتے تھے اور ان کو لے کر آنا، پھر واپس چھوڑ کر آنا۔ پھر جب وہ آتے اور اپنا علاج کرتے، کچھ پڑھتے تو وہ جن جو میری پھپھو میں تھے وہ حاضر ہو جاتے، تو پھر میری پھپھو چیخ چیخ کر رونا شروع ہو جاتی۔ ایک دن میں 2 یا 3 بابا جی بھی آیا کرتے تھے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پھر آخر آہستہ آہستہ گھر والے بھی اس سب سے تنگ آتے گئے اور میری پھپھو کی حالت مزید بگڑتی گئی۔ وہ کہتی تھیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے جسم کو آگ لگ گئی ہو اور ہر وقت سارے جسم پر کوئی سوئیاں چبھوتا ہے۔ پھر ایک دن کافی دور سے ایک بابا جی کو گھر والے لے کر آئے۔ انہوں نے آ کر اپنا علاج شروع کر دیا۔ انہوں نے ہم میں سے ایک کزن کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سر میں تھوڑا سا تیل ڈال کر کہا کہ جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہیں کھولنی۔ پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ کافی دیر تک تو وہ بابا جی کچھ پڑھتے رہے، لیکن کچھ بھی نہیں آیا۔ اس کزن کو، وہ دور کا کزن تھا، انہوں نے سوچا شاید اس لیے کچھ نظر نہیں آیا۔ اسے ہٹا کر پھر مجھے بلا کر بٹھا دیا گیا۔
اب میں بیٹھوں ہی نہ۔ بہت مشکل سے مجھے منا کر بٹھا دیا گیا۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، پوری خوف سے کانپ رہی تھی۔ خیر، عامل نے اپنا کام شروع کیا اور میرے سر پر بھی تھوڑا سا تیل ڈال کر آنکھیں بند کرنے کو کہا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر جب نظر آنا شروع ہوا تو یہ ہمارے ہی گھر کا ایک کونے والا روم تھا، جہاں پر پہلے بھی کئی بار جنات کی حرکتیں ہو چکی تھیں۔ وہ جن ایک چیئر پر بیٹھا نظر آیا۔ میں دیکھ کر ڈر گئی۔ تب میں کوئی 10-11 سال کی تھی۔ مجھے بار بار سختی سے منع کیا جا رہا تھا کہ ہم لوگ پاس ہی ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے آنکھیں نہیں کھولنی ہیں۔ میں نے پہلی بار ایسا دیکھا تو اور اوپر سے چھوٹی بچی، ڈر سے میں کانپ رہی تھی۔ وہ سر سے درمیان سے تھوڑا گنجا تھا اور اوپر کے کچھ دانت باہر تھے۔ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، ویسا بالکل نہیں تھا جیسے ہم موویز میں دیکھتے ہیں۔ مجھے اس کا چہرہ نہیں بھولتا، آج بھی یاد ہے اور ڈر لگتا ہے، اور خود پر حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی سی ایج میں مجھ میں کیسے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ میں اس کے سامنے بند آنکھوں سے ہی صحیح باتیں تو کر ہی رہی تھی نا۔ عامل نے کہا کہ اس کو سلام کرو۔ میں نے ڈرتے ہوئے سلام کیا، لیکن اس نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا تھا۔ پھر عامل نے مجھے کہا کہ اس سے پوچھو تم مسلم ہو یا نہیں۔ میں نے 2-3 بار پوچھا، وہ نہیں بولا۔ ادھر عامل کے کہنے پہ پھر پوچھا، وہ پھر نہ بولا۔ تو پھر میں نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے کہہ دیا کہ مسلم ہے۔ پھر اور بھی کچھ سوالات جو مجھے عامل کہتے رہے میں پوچھتی گئی، لیکن تو وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں خود سے ہی جو سمجھ میں آتا گیا کہتی رہی، کیونکہ میری عمر اس وقت اتنی نہیں تھی، نہ ہی ان باتوں کی کوئی عقل اور تمیز آ رہی تھی۔ جب عامل کے کہنے پر میں نے یہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، وہ پھر اس روم سے نکلا اور میرے پاس ہوتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ لیکن گھر سے نکلنے کے بعد بھی مجھے نظر آ رہا تھا اور ابھی بھی آنکھیں کھولنے سے منع کیا جا رہا تھا، اور میں ڈر سے کانپ رہی تھی۔ مجھے ابھی بھی لکھتے ہوئے وہ واقعہ جب یاد آ رہا ہے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور میں لکھ بھی رات کو ہی رہی ہوں۔ خیر، راستے میں وہ ایک جگہ رکا، وہ ایک دکان تھی۔ پھر اسے کہا کہ یہاں کیوں رکے ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ کچھ دیر رک کر آگے چل پڑا۔ ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور قبرستان ہے، اور جہاں جہاں سے وہ ہو کر گزرا تھا مجھے وہ راستہ صاف دکھائی دیتا گیا تھا۔ پھر وہ قبرستان میں داخل ہو کر جو شروع پر قبر تھی اس کے پاس کھڑا ہو کر ہی غائب ہو گیا، اور پھر مجھے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا گیا۔ میرا ڈر سے برا حال تھا۔ عامل نے مجھ پر دم کیا کہ کہیں میں پھر بعد میں نہ ڈر جاؤں۔ تو یہ تھا اس کہانی کا خاص واقعہ جو مجھ پر بیتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے یہ ساری کہانی لکھی۔ چونکہ یہ سارا واقعہ پھپھو سے جڑا ہوا تھا تو مختصر ان کی بھی کہانی لکھ رہی ہوں۔ یہ جو سب کچھ ہوا تھا اس سے پھپھو کچھ دن سکون سے رہیں، لیکن پھر کچھ دن کے بعد ویسی ہی حالت ہو گئی۔ ایک عامل نے بتایا تھا کہ ان پر کالا جادو ہوا ہے اور ان کو کسی میٹھی چیز میں ملا کر تعویذ کھلائے گئے ہیں جن کی مہلت ختم ہو چکی ہے، اس لیے ان کی ایسی حالت، اس لیے کوئی انگریزی یا کوئی روحانی علاج اب اثر نہیں کر رہا۔ ایک دن وہ کچھ ہوش میں تھی تو بتاتی تھی کہ میرے سامنے ایک چمڑا ہے جس پر بہت سی سوئیاں لگی ہوئی ہیں، اور سب سوئیوں کے منہ ان کی طرف تھے۔ یہ سب وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہی تھیں۔ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے بتانا شروع کیا ہے وہ غائب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بھی ان کا بہت علاج کروایا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ دن بدن وہ کمزور ہوتی گئیں، پھر ایک دن وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی فوت ہو گئیں۔ وہ اپنی وفات سے چند دن پہلے کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھیں۔ شاید جنات ان کا پیچھا چھوڑ گئے تھے۔ مرنے سے پہلے وہ 2 دن بے ہوش رہی تھیں، لیکن ان چند ماہ میں انتہائی اذیت میں تھیں۔ ان کو دیکھ کر رونا آتا تھا۔ وہ ابھی بالکل جوان تھیں۔ ان کے لیے رشتہ دیکھا جا رہا تھا جب یہ سب ہوا۔
بہت پیاری، اچھے اخلاق کی مالک تھیں۔ ان کی موت نے سب کو رلایا۔ بہت عرصے تک یقین نہیں آیا کہ اب وہ نہیں رہیں۔ آج بھی لوگ ان کو یاد کر کے رو پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان اچھا ہو تو مرنے کے بعد بھی یاد رہتا ہے۔ کچھ ایسی ہی تھی میری پیاری پھپھو۔ لوگ آج بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ بہت نیک اور اچھے اخلاق کی تھیں۔ کسی سے نہ کوئی گلہ نہ کوئی جھگڑا تھا۔ ہر ایک سے ہنس کر ملنے والی اب ہم میں نہیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آج بھی ان کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ میرے اس خوفناک اور درد بھرے واقعے کو اپنی کہانی میں ضرور شامل کیجیے گا۔ ویورز، یہ تھا ہمارا انتہائی افسوسناک واقعہ۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ پچھلے سال ہی پیش آیا تھا، یعنی 2024 کے اگست میں۔ ہمارے اسکول کے پرانے بلاک کا ایک باتھ روم ہمیشہ ہی عجیب سا لگتا تھا۔ سنسان راہداری، ٹوٹی پھوٹی کھڑکیاں اور بوسیدہ دروازے، جیسے وہ جگہ برسوں سے کوئی راز اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہو۔ ایک دن میری قریبی دوست نے اسی باتھ روم کا رخ کیا۔ میں نے منع کیا تو اس نے اشد ضروری ہے کہا، پھر مجھے بھی ساتھ آنے کے لیے مجبور کیا۔ بس 2 منٹ کی بات ہے، اس نے کہا تو میں بھی آ گئی۔ ہماری بریک چل رہی تھی۔ میں باہر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک اندر سے اس نے دروازے کو دھکے دینا شروع کر دیے۔ ساتھ ہی اس کی سسکیوں اور زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی۔ میرا دل تو دھڑکنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ اندر سے بند تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میری دوست نے کنڈی لگائی ہی نہیں تھی۔ اندر سے اس کی کپ کپاتی آواز آئی، یہاں کوئی ہے، کوئی سایہ۔ اس جملے کے ساتھ ہی اس کی چیخ فضا میں گونج گئی۔ میں نے پوری طاقت سے دروازہ دھکیلا اور خدا کا شکر ہے کہ وہ کھل گیا۔ میری دوست روتے ہوئے باہر نکلی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ ہم دونوں تیزی سے کوریڈور میں بھاگے، لیکن اگلا لمحہ اور بھی زیادہ خوفناک تھا۔ ہمارے سامنے والی دیوار پر ایک صاف انسانی سایہ لہرا رہا تھا، جبکہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہم دونوں کے قدم زمین میں جیسے جم گئے ہوں۔ یہ لمحہ آج بھی میرے دل کو دہلا دیتا ہے۔ وہ سایہ کیا تھا؟ ایک وہم یا اس سنسان بلاک میں چھپا کوئی اور وجود؟ جب ہم نے میڈم کو یہ سب بتایا تو بعد میں ہمیں ہی باتیں سننا پڑیں۔ وہ اسکول 8ویں جماعت تک تھا۔ شکر ہے کہ اب ہم دونوں ہی وہاں سے نکل آئے ہیں۔ یہ خوفناک چھوٹا سا واقعہ میری زندگی کا ایک تجربہ ہے جو میں نے اور میری دوست نے ایک ساتھ فیس کیا، اور ظاہر ہے کہ 2 لوگوں کو ایک ساتھ وہم نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں یہ واقعہ شیئر کیا۔ تو ویورز، یہ تھے ہمارے آج کے 4 خوفناک واقعات۔ کیسے لگے آپ لوگوں کو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ یا آپ کے کسی دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ کوئی ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹی یا کوئی ایسا ہارر ایکسپیرینس ہوا ہے تو آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں میرے ای میل پر۔ میں اس کو لازمی نریٹ کروں گی۔ پھر آؤں گی ایک نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ جب تک آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اللہ کی امان میں رہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔